السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے دوسرے نمبر پر جو رکن ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کا مطلب کہ التجا کرنا یا مانگنا ہے۔ دوستو، نماز وہ واحد عبادت ہے جس کا قرآن کریم کے اندر 700 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر نماز کا ترجمہ، اس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، تسبیحات اور اس کی پریکٹیکل شکل کے بارے میں احادیث پیش کی جائیں گی۔ دوستو، نماز میں سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ ہے قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہونا۔ پاؤں کا بھی نارمل طریقے سے قبلہ رخ ہونا لازم ہے۔ جیسے کہ سورۃ بقرہ کے اندر ہم آپ کے چہروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ دوستو، قبلہ رخ ہونا اور اپنے پاؤں کا رخ بھی نارمل طریقے سے جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے قبلہ رخ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے نیت، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ دوستو، اس حدیث کے مطابق اور دوسرا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور چاروں فرقوں کے اندر کہ زبان سے نیت کو کہنا نماز کے لیے لازم ہے، حالانکہ یہ کسی صحیح اور ضعیف حدیث کے اندر موجود نہیں۔ جیسے مکتوبات امام ربانی کے اندر حضور علیہ السلام نے نہ صحیح روایت سے ثابت اور نہ ضعیف روایت سے اور نہ صحابہ کرام اور تابعین اعظم سے یہ ثابت ہے کہ وہ زبان سے بھی نیت کرتے تھے، بلکہ یہ دستور یہ تھا کہ جب قامت ہوتی تھی تو ساتھ ہی وہ تکبیر تحریمہ کہتے تھے، تو زبان سے نیت کرنا بھی بدعت ہے۔ دوستو، پہلی حدیث اور اس حوالے سے پتہ چلا کہ نماز کے لیے زبان سے نیت کہنا لازم نہیں، بلکہ اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نماز ادا کر رہا ہوں، اس کی کتنے رکعتیں ہیں اور کس وقت کی نماز ہے۔ نیت کے بعد دوسری چیز ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا، جیسے کہ حدیث کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز سکھائی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کیا کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریمہ کہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ یہاں ایک اور چیز کے کانوں کو ہاتھ ٹچ کیا جاتا ہے، بلکہ حدیث کے مطابق دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے، جسے رفع الیدین کہتے ہیں، یعنی رفع مین بلند کرنا اور یدین دونوں ہاتھوں کو کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ اور رفع الیدین کے بعد دوسرا ہاتھ باندھنا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ باقی ایک دوسری چیز کے ہاتھ سینے پر باندھے جائیں یا ناف پر باندھے جائیں یا اہل تشیعوں کی طرح ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس وقت صرف نماز کی مین پریکٹیکل صورت کے اوپر ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ رفع الیدین کے بعد دوسرا ہے ثنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، پاک ہے تو ہر عیب اور ہر نقص سے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ببرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پڑھتے پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، کہتے پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ سمیع العلیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کی کبر و نخوت سے اور اس کے اشعار و جادو سے۔ اور یہ کہتے اس کے بعد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں کہتے تھے، نہ قرات کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں، یعنی کہ دوسری صورت کے آغاز پر۔ اور اسی احادیث کے اندر سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا عذاب ہوا یا گمراہوں کا راستہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک سورت پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع فرمایا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے۔ آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام جتنا تھا۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا۔ پھر آپ لمبی دیر کھڑے رہے، تقریباً اتنی ہی دیر جتنا آپ نے رکوع کیا تھا۔ پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے قریب تھا۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یعنی ربنا لک الحمد کا اضافہ ہے۔ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ بھی دوسری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف تسبیحات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے کہ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اے میرے اللہ، ہمارے رب تیری حمد کے ساتھ اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں پڑھتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک ہے مقدس ہے فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ اور اسی طرح رکوع اور سجدے کے درمیان کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، سنتا ہے اللہ اس کی جو تعریف کرے اس کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد ہے۔ اور اسی طرح لربی الحمد، میرے رب کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، میرے رب کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے کہا ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے کہ فلاں پر سلام ہو، اور نام لیتے تھے، اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس طرح کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی ساری تحیات، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اور ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ اور بات سنتے ہوں گے کہ یہ جتنی نماز کا آخر والا حصہ ہے یہ معراج کے موقع پر اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات چیت ہوئی، حالانکہ یہ کسی صحیح تو کیا ضعیف حدیث کے اندر بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تلقین فرمایا ہے۔ اور اس دعا کے بعد ایک اور حدیث میں جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم تو آپ پر سلام کرنا جان چکے ہیں، آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے بعد دوستو کوئی بھی دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، کہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح الدجال کی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دائیں طرف سلام پھرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طرح جب بائیں طرف سلام پھرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔